حر، حر آزاد، حر یعنی آزاد، اس نام میں قریب اس کی جمع کیا بنتی ہے؟ احرار. اور احرار حسین کا ایک لقب کیا ہے؟ سید الاحرار. قیامت تک آنے والے آزاد لوگوں کا سردار ہے حسین، آقا ہے حسین، مولا ہے حسین. کن لوگوں کا؟ احرار کا، آزاد لوگوں کا، جو کبھی بھی ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، باطل حکومتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے. ان کا سید السردار ہے حسین. اس لیے حسین کا ایک لقب ہے سید الاحرار. تو پہلا حر آیا، کوفے کا رہنے والا ہے، بنی تمیم کا ہے، قبیلہ ہے بنی تمیم. حر ابن یزید الریاحی التمیمی بنی تمیم کا ہے، لیکن حر کوفے میں رہتا ہے. کوفے میں گھر ہے مگر رہتا کہاں ہے؟ سپاہی ہے، محاذوں پہ رہتا ہے. لہذا کوفے میں جو تغیر اور تحیر پیدا ہوا اس کی خبر نہیں ہے اسے. کس نے خط لکھے، کب لکھے، کیا ہوا نہیں معلوم، محاذوں پہ تھا. وہیں اس کو کہیں کسی محاذ پہ خبر ملی، حکم پہنچا کہ پہنچو. راستے میں مکے سے نکلے ہیں حسین، اور حسین بہت آہستہ آ رہے تھے، بہت آہستہ آ رہے ہیں چلتے ہوئے، کیونکہ ہر جگہ قیام زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں. لوگ پوچھتے تھے نا، جیسے معلوم ہوتا تھا فرزند رسول کا کاروان جا رہا ہے فوراً پہنچتے تھے خدمت میں کہ چلو زیارت کر لیں مولا کی، قدم بوسی کرے. اور حسین سب کو بتاتے تھے. منزل ذی حشم، اس مقام کا نام ہے منزل ذی حشم، اور کہیں پر ہے شین کی جگہ سین، ذی حسم. لیکن زیادہ یہی نقل کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے ذی حشم. بارہ کہیں ذی حسم پڑھ لیں تو پریشان نہ ہو، دونوں جگہ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے اس کو. منزل ذی حشم پہ پہاڑ کے دامن میں حسین نے خیمے نصب کرائے. اب یہاں سے کربلا کا راستہ زیادہ نہیں، ایک دن یا 1.5 دن سے زیادہ کے فاصلے پر نہیں ہے کربلا جہاں پہنچے. حالانکہ ابھی کربلا کا ارادہ نہیں، ابھی تو کوفے کا ارادہ ہے نا، لیکن کربلا کا بتا رہا ہوں کہ کربلا یہاں سے 1 یا 1.5 دن کے فاصلے پر. یہاں کیونکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ، جتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا سکتا ہے پہنچ جا. اور جہاں حسین ملے، 2 حکم ملتے ہیں تاریخوں میں، دونوں بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا حکم یہ ملتا ہے کہ اسے حکم دیا گیا کہ حسین جہاں بھی ہے وہ راستہ روک لے. دوسرا حکم جو بعض روایت میں نقل کیا گیا یہ کہ جہاں بھی حسین ملے انہیں اپنے ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں. یہ دونوں ہیں. یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں پڑھ لیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو. خیر یہ میں نے پہلے بھی درس کر دیا تھا، لیکن اب جناب حر کا کیونکہ تذکرہ آ گیا تو تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ کو. جناب حر پہنچے، 1000 یا 3000 سپاہیوں کے سردار میں پہنچے وہاں، مگر پہنچتے وقت حالت یہ ہے کہ پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس سے جام الگ، حیوانوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، انسانوں کا تو کیا حال ہوگا. تو ابھی اپنا مدعا بیان نہیں کیا، کیونکہ مدعا بیان کرتے تو پتہ نہیں پھر حسین پانی دے کے نہ دے. انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے نا، انسان ہے، عام انسان ہے، اپنے حساب سے سوچتا ہے. حالانکہ پہلے بتا دیا بعد میں بتا دیا حسین پیاسوں کو تو پانی پلائے گا نا. حسین ہے، حسین کے بیٹے نے اپنے بھائی کے قاتل کو پانی پلایا تھا. سید سجاد نے حسین ابن نمیر کی پیاس بجھائی تھی، جس نے بھائی کے سینے میں برچھی ماری پیاس. لیکن خیر معرفت کی بات ہے کہ وہ اتنا تھوڑی جانتا، بس یہ جانتا ہے کہ فرزند رسول ہے، احترام بھی کرتا ہے. عزاداران حسین آتے ہی کہتا ہے فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسا، کچھ پانی کی سبیل ہو جائے، ہماری پیاس بجھ جائے. حسین نے حکم دیا اپنے انصار کو مشکیزوں کے منہ کھول دو، پانی پی. بےتاب ہو کر حر اور اس کے سپاہی پانی پر ٹوٹ پڑے. جب سیراب ہو چکا حر تو اس نے عجیب نظارہ دیکھا. اپنی پیاس بجھ چکی تو اس نے دیکھا کہ حسین اور اس کے انصار حر کے سپاہیوں کے حیوانوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ پہلا تیر تھا جو پیوست ہو گیا حسین کی محبت کا حر کے قلب میں. یہ کیسا شخص ہے، میں اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے جانوروں کا خیال نہیں، مگر یہ میرے حیوانوں کو پانی پلا رہا ہے. کیوں؟ امام الانس والجن ہے. حسین اعلان کر رہا ہے میں سب کا امام، میں کائنات کا امام ہوں. لہذا حسین نہیں دیکھ سکتا کہ انسان سیراب ہو رہے ہو اور حیوان پیاس ان کی زبان باہر ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں، حسین نے خود ہی کہ حیوانوں کو سیراب کرو، حیوانوں کو پانی پلاؤ. سمجھ گیا کہ یہی امام ہے، یہی رہبر ہے، یہی رہنما ہے، یہی رہنما ہے جس کو اپنے دشمن کے حیوانوں کا بھی خیال ہے، دشمن کا نہیں، دشمن کے حیوانوں کا بھی خیال ہے. یہی میرا امام، یہی وقت کا امام. شرمندہ ہو گیا. نماز کا وقت ہوا، اپنا لشکر چھوڑ کے
حسین کے خیمے میں آ گیا، یہ حسین کے ساتھیوں میں آ گیا نماز پڑھنے کے۔ جب سپاہیوں نے کہا کہ غور نماز پڑھا، کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے فرزند رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے بہتر اور کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ موقع ملا ہے زندگی میں، کیوں؟ غور کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا، وہ سمجھتا ہے ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ چلے جائیں گے، میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ غور کو بھی احساس نہیں، ابھی میں آگے بتاتا ہوں، غور کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزرا اور حسین نے کوچ کا حکم دیا، رخت سفر باندھو، سامان سمیٹو، خیمے سمیٹو، سفر کرو۔ اب غور بے چین ہوا کہ اب تو مسئلہ ہو گیا، اب تو مجھے آگے بڑھ کے راستہ روکنا ہے حسین کا۔ آگے بڑھا، دیکھا کہ حسین سوار ہو چکے اپنی سواری پر۔ کہتا ہے فرزند رسول مجھے آپ سے جنگ کرنے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حکم دے کر بھیجا گیا کہ جہاں بھی آپ کو پاؤں آپ کا راستہ روکو، یا پھر وہ دوسری بات کہ میں آپ کو اپنے ساتھ احترام سے ابن زیاد کے دربار تک لے کے جاؤں گا۔ حسین فرماتے کہ نہیں، میری منزل کوئی اور ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تکرار ہو گئی، زیادہ تکرار ہوئی تو پھر آگے بڑھا۔ اب آرڈر از آرڈر، اور آگے بڑھ کر اس نے کیا کیا، لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، باغ تھام لی حسین کے فرس کی، اور کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا، یہ مجھے حکم دیا گیا، میری ڈیوٹی ہے، میرے فرائض میں شامل ہے۔ اس نے یہ حرکت کی اور امام نے بلندی فرس سے ڈانٹ کر للکار کر اسے کہا چھوڑ میری فرس کی بات، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ فرزند زہرا نے غصے میں یہ جملہ ادا کیا۔ جانتے ہیں آپ کہ حر نے باغ چھوڑ دی، سر جھکا کے کھڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، باغ چھوڑ دی۔ باغ چھوڑ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ تو میری ماں کے بارے میں جملہ کہہ سکتے ہیں مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کی ماں کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ استعمال کرتا تو پھر یہاں کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دیکھیے آپ کو اچھا لگے برا لگے، میں تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا، یہ جملہ کہا ہے اس نے اور لکھا ہوا ہے، تو پڑھنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ آپ کے کانوں کو کیسا لگ رہا ہے اس کی وجہ سے میں لفظ کو بدل دوں، موڑ دوں، تڑوڑ دوں، یہ سب مناسب نہیں۔ وہی بات کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے بھائی، جو روایت وہ پڑھ رہا۔ آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ ادا کرتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا، یعنی نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور مجھے پھر کہتا ہے فرزند رسول میری مجبوری کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں مجبور ہوں، مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ میں آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے جملہ کہا، میں آپ سے جنگ کرنا بھی نہیں چاہتا، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر، میں آپ سے جنگ کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں، کوئی راستہ نکالیے، کوئی درمیانی راستہ نکالیے، مجھے اس مشکل سے نکالیے۔ تو اب مجھے بتائیے کتنا احترام تو کیا نا حر نے، جانتا ہے نا کہ کس ماں کا بیٹا ہے، کس رسول کا بیٹا ہے حسین۔ کیا عمر سعد کا لشکر اس کے سپاہی نہیں جانتے تھے؟ یہ بات جانتے تھے نا۔ تو یہی فرق ہے، ہر آدمی ایسے نہیں آ جاتا کہ گناہ کو چھوڑ کے ثواب کی طرف آ جائے، جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف، نہیں، یہ اس کا عمل، یہ عمل اس بات کا موجب بنا۔ اس نے جو زہرا کا احترام کیا، جو حسین کی ماں کا احترام کیا، تو اب دشمنوں کے لشکر میں کیسے رہ سکتا تھا؟ نہیں رہ سکتا تھا نا۔ اس لیے حسین جانتے ہیں کہ میرا سپاہی ہے۔ کیوں؟ زہیر بن قین نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ فرزند رسول بس ابھی یہ کم ہے، ہم ان سے یہیں پہ جنگ کر لیتے ہیں، یہیں پہ حملہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں ان کو۔ یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کیسے کر رہے ہیں؟ حسین نے مسکرا کر زہیر کو کہا تھا زہیر جنگ نہیں کرنی، اور پھر ہمارا شیوا بھی نہیں، جب کوئی ہم سے جنگ نہیں کر رہا تو پہلا حملہ ہم نہیں کرتے۔ حسین نے یہ نہیں بتایا زہیر کو کہ زہیر ابھی ہو رہے کچھ دیر کی بات ہے، ہر تیری صف میں ہوگا، ہر تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ نہیں بتایا حسین نے۔ خیر طے یہ پایا کہ چلو جب تک نئی صورتحال آتی ہے سامنے، درمیان کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر یہ نینوا تک پہنچے، کل میں پڑھ چکا، کربلا تک پہنچے۔ اب ہر دیکھ رہا ہے کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اور صلح کا کوئی راستہ نکل ہی نہیں رہا۔ یہ تو حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کی طرف۔ اور جب شمر آ گیا تو اب تو ہر کی پریشانی اور بڑھ گئی، یہ ملون آ گیا، اب تو جنگ ضرور ہوگی۔ اب یہ پریشان ہے، 9 کو جنگ کا اعلان ہوا، ٹل گیا، مطمئن ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ اب کیونکہ بہادر ہے، بہادر آدمی غیرت مند ہوتا ہے، باحمیت ہوتا ہے، اور پریشان ہے کہ اب میں کروں کیا؟
عمر سعد کے خیمے میں گیا، وہاں سے بھی یہی جواب کہ صبح تو جنگ ہوگی، یہ بنی ہاشم ایسے زیر تھوڑی ہوں گے، میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، ایسی جنگ ہوگی، ان کا بچہ ایسی جنگ کرے گا۔ اب خیمے میں آ کے ٹہل رہا ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ مل رہا ہے، یہ ہے حسین کا دیا ہوا اختیار۔ حسین چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آنا، میں زبردستی کسی کو بھی نہیں بلاؤں گا، حجت تمام کرتا رہوں گا، تم میرے بچے کو نہیں لے جا سکو گے، میں تمہارے سردار کو لے کر آ جاؤں گا۔ یہ حسین کی حاکمیت کا اعلان ہے کربلا میں حر کا آنا، کہ حاکم وہ نہیں تھا، حاکم حسین تھا، بادشاہ حسین ہے، شہنشاہ حسین ہے۔ آج تک بادشاہوں کے سر جھک کر اعلان کرتے ہیں حسین کی بادشاہی کا، کرتے یا نہیں کرتے؟ تو حسین کی حکومت اس وقت نہیں تھی، آج تک حسین کی حکومت ہے، دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے حسین۔ حسین اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حاکم بنایا ہے، میں دین کا محافظ ہوں۔ بھائی نے آگے بڑھ کر کہا، حر کیا ہوا؟ کسی جنگ میں تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی، بڑی سے بڑی جنگ، تو مختصر سی جنگ ہے، دوپہر میں ختم ہو جائے گی، تو اتنا پریشان ہے، ذرا خاموش تو ہو، یہ آوازیں تو سن۔ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیموں سے، التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بھائی نے سر جھکا لیا، حر کہتا ہے اب انصاف سے بتا، یہ اسی حسین کے بچے نہیں ہیں جب ہم پیاسے تھے حسین نے ہمیں سیراب کیا تھا؟ یہ اسی حسین کے بچے نہیں کہ جس حسین نے ہمارے حیوانوں کو بھی سیراب کیا تھا؟ میرے بھائی ہم نے کیا کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے۔ فرزند رسول سے لوگ جنگ کریں گے، دختر رسول کے بیٹے سے لوگ جنگ کریں گے، یہ کہاں تک بات پہنچ گئی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ، ان کے ساتھ رہتا ہوں مار دیا جاؤں گا، زندہ رہوں گا، انعام و اکرام بھی ملے گا، منصب بڑھ جائے گا، مگر یہ بتا کہ حسین سے جنگ کرنے کے بعد، قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد پھر کوئی نجات کا راستہ ہے؟ پھر کوئی شفاعت کی امید ہے؟ پھر کوئی جہنم سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حسین کی طرف جاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا، آدمی ہی کتنے حسین کے ساتھ، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ حسین قیامت میں سردار ہے، شافع محشر ہے، رسول کا نواسا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا۔ بھائی سمجھ گیا، بیٹا بھی آگے بڑھا، بابا سے کہتا ہے بابا میں سمجھ رہا ہوں تیری کیفیت، جانتے ہیں نا اپنے باپ کے مزاج کو، وہ اپنے بھائی کے مزاج کو جانتا ہے، دونوں کہتے ہیں کہ اطمینان سے فیصلہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، جو تجھے فیصلہ کرنا ہے، تیری کیفیت ہم سمجھ رہے ہیں۔ بس اس نے جلدی سے اپنے ہتھیار اٹھائے، وہ کہتا ہے میں چلا حسین کی طرف، تم جو چاہو کرو، مجھے کوئی سروکار۔ بھائی نے بھی اپنا سامان اٹھایا، ہتھیار اٹھائے، بیٹے نے بھی ہتھیار اٹھایا، یہ بھی کہا نہیں ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، تو حق کے راستے پر ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ غلام کو کہا تجھے آزاد کر دیا، غلام قدموں میں گر پڑا، مولا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جہنمیوں کے ساتھ تو مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کے جا رہا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ ادھر حسین نے اپنے انصار کو حکم دیا جاؤ آگے بڑھو، استقبال کرو، حر آ رہا ہے، احترام سے لے کر آنا، دوست بن کے آ رہا ہے، دشمن بن کے نہیں آ رہا، دوست بن کے آ رہا۔ ادھر سے جیسے یہ سنا خوش ہو گئے اصحاب باوفا حسین کے، اور پورے قافلے کی صورت میں بڑھے میدان مخالف سمت میں، اور قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں، اور جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے، بھائی اپنے گھوڑے پر، بیٹا اپنے گھوڑے پر، غلام اپنے گھوڑے پر، گھبرا گیا ہو، جلدی سے سواری سے اتر آیا نیچے اتر کر کہتا ہے بھائی یہ نہ سمجھے یہ لوگ کہ میں جنگ کرنے آ رہا ہوں، دیکھ قمر بنی ہاشم نمایاں ہے سب سے، میرے ہاتھ باندھ دے، امامہ اتار دیا اپنا، کہ میرے ہاتھ باندھ دے، میں مجرم ہوں، مجرموں کو ایسے ہی جانا چاہیے عدالت میں۔ اور جب وہ بڑھتے ہوئے سائے خیام حسینی سے قریب ہوئے تو چلا کر حر نے پہچان کر کہا عباس کو، قمر بنی ہاشم ہے نمایاں سب سے، پہچان کر فرزند ابو تراب جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، میں گناہگار ہوں، اپنے مولا سے معافی کا خواستگار ہوں، توبہ کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھ کر عباس نے گلے سے لگا کر کہا، سینے سے لگا کر کہا، اور تیرے استقبال ہی کے لیے تو بھیجا ہے میرے مولا نے۔ جیسے ہی خیمہ گاہ سے قریب ہوئے اور گر پڑے زمین پہ، زانووں کے بل چلنا شروع کیا، اور آگے پہنچ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا سر گرا دیا حسین کے قدموں، اور رونا شروع کر دیا، بلک بلک کر رو رہا ہے، جیسے کسی بچھڑے ہوئے معصوم بچے کو ماں کی گود مل جائے،
روتا ہے نا محبت ایسے ہور کب کا بچھڑا ہوا حسین کی آغوش میں سر رکھ کے رو رہا ہے، کہتا ہے مولا میں ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، مولا میں صورتحال کا ذمہ دار ہوں، مولا میں گناہگار ہوں، کاش میں نہ روکتا آپ کا راستہ، کاش میں نے یہ نہ کیا تو مولا کیا میری معافی ہو جائے گی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے، کیا میری خطا بخش دی جائے گی، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حسین نے سر اٹھایا، پیشانی کے بوسے دیے، کلیجے سے لگا کر سر کو ہور سے کہا ہور جا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ کریم ابن کریم حسین معاف کر کے بتا رہا ہے کہ میں حاکم ہوں، میں حاکم ہوں، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، دین کا تقاضا یہی، کوئی صدق دل سے معافی مانگ رہا، اور اس وقت جبکہ اس کا ہاتھ خون حسین سے کسی بے گناہ، کسی بھی بے گناہ، حسین نہیں، کسی بے گناہ کے خون سے رنگین نہ ہوا ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جہاں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جائے وہاں توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دماغ چل جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت ساری شخصیتیں آپ کے ذہنوں میں آ جائیں گی کہ اللہ ان سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ پس حسین نے کہا جا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ ہور خوش ہو گیا، جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ہور نے اپنے غلام کو بھیجا، اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا تھا تو مقاتل میں لکھا ہے کہ ہور نے کہ بیٹے نے آواز دی تھی بابا میری مدد کو پہنچ، میں اس دنیا سے چلا۔ بس یہ بیٹے کی آواز سن کر ہور سے برداشت نہ ہوا، جوان بیٹا مذاق تو نہیں ہے نا، لہذا چلاتا ہوا دوڑا میرے لال میں آ رہا، میرے لال میں آ رہا۔ پس حسین نے جو ہور کی ایک کیفیت دیکھی تو چلا کر کہا عباس دوڑو، علی اکبر دوڑو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ہور سے دیکھا نہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن کہاں پہنچ گئے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں کون سا منظر آ گیا، میں جانتا ہوں آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ ارے کوئی تو رک جائے، کوئی تو ٹھہر جائے۔ جب حسین کو رن کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی تو آگے بڑھ کر کہے جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ میدان میں گئے حسین، ہور کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے، اور میدان میں گیا، واپس زخموں سے چور اس حالت میں آ رہا، بلکہ گرا گھوڑے سے، اور یہ کہتا وہ گرا مولا میری خبر لیجئے میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر۔ چند لوگ ہیں جن کے سرے بالی حسین پہنچے ہیں، جن میں جان باقی تھی، ان میں سے ایک ہور ہے، پہنچے، ہور کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، کلیجے سے لگایا، سر کے زخم سے خون بہ رہا ہے تیزی سے، آنکھیں کھولی ہور نے، کوئی تکلیف کے آثار نہیں، بس ایک جملہ کہا مولا میری خطا تو معاف ہو گئی نا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا، اللہ کی بارگاہ میں بخش تو دیا گیا۔ بس یہ جملے سن کر حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور یہ اشک ٹپک ٹپک کر گر رہے ہیں چہرے پر ہور کے، اور حسین فرماتے ہیں ہور سے اے ہور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو یہاں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، اور تجھے میں نے بھی بخشا، میرے اللہ نے بھی بخشا۔ بس ہور کے چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان ہے، ہور کے چہرے پہ دم نکل گیا، ہور کا چہرے پہ اطمینان، مگر خون نہیں رکتا تھا، خون مسلسل بہ رہا تھا۔ حسین نے اپنا رومال نکالا، ہور کی پیشانی پر باندھا، اس زخم کو بند کر دیا، خون بہنا رک گیا۔ پس اب جو اطمینان ہے وہ کچھ اور ہے ہور کے چہرے پر، کیونکہ جانتے ہیں نا آپ یہ رومال کوئی عام رومال نہیں ہے، یہ حسین کی ماں زہرا کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال۔ اور یہ اطمینان کیوں، یہ تبسم کیوں ہور کے چہرے پر؟ صرف اس لیے کہ اگر قیامت کے دن حسین کی ماں نے شکوہ کیا، گلہ کیا کہ ہور تو نے میرے بچوں کا راستہ روکا تھا، تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا، اے شہزادی کونین، اے دختر رسول، آپ کے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا۔
فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون